اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ عاشوراء کا دن شروع اسلام سے محترم ہے، اسلام سے پہلے بھی حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں، یہ تو انبیاء سابقین جب فرعون غرق ہوا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم نے روزہ رکھا، بنی اسرائیل نے عاشوراء کے دن، اور بھی عاشوراء کی بڑی فضیلتیں ہیں، 10ویں کا دن، اور تقدیر الہی میں حضرت حسین کی شہادت بھی اسی عظیم دن میں ہوئی۔ یہ عاشورے کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، عاشورے کے دن آپ روزہ رکھتے تھے، وصال سے 1 سال پہلے فرمایا یہود بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، آئندہ ہم 2 روزے رکھیں گے، یہود کی مخالفت کریں گے، یہود کی جو ہے مشابہت اختیار نہیں کریں گے، تشبہ نہیں کریں گے، 9ویں اور 10ویں کا یا 10ویں اور 11ویں کا۔ اس لیے ہمیں ایک تو اس دن کا ہے کہ جس آدمی میں سکت ہے روزہ رکھے، اللہ نے اجر بڑا رکھا ہے، ایک کی بجائے 2 روزے رکھے۔ دوسرا، انسان ان جیسے واقعات کے موقع پر ان مبارک حضرات کی سیرت کو اپنائے، کیونکہ ہماری تاریخ کا کوئی دن ایسا نہیں جس میں کوئی نبی شہید نہ ہوا ہو، کوئی صحابی شہید نہ ہوا ہو، ہر ایک کی بڑی عجیب و غریب داستان ہے۔ عمر ابن خطاب کی آپ شہادت دیکھیں، 1 محرم کو ہوئی، اور رسول پاک علیہ السلام جس کے بارے میں فرما رہے ہیں میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، وہ ایک دردناک قصہ ہے۔ پھر رسول پاک کے دوہرے داماد عثمان ذو النورین، وہ بھی ذی الحجہ میں شہید کیے گئے، بڑے عظیم انسان ہیں، ان کی بھی ایک مظلومانہ شہادت ہے۔ اور بدر میں 70 شہید ہوئے، خیبر میں 16 شہید ہوئے، بدر کے اندر 14 شہید ہوئے، احد میں 70 شہید ہوئے، بیر معونہ میں ایک کم 70 شہید ہوئے، یرموک میں 5000 شہید ہوئے۔ شہادت کوئی ایک معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑا تمغہ ہے، بڑا اعزاز ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، ان کا معاملہ یہ ہمارے ہاں زندہ ہیں، اور بڑے بڑے انعامات کی ان پر بارش ہو رہی ہے، ان شہداء پر۔ یہ خوش ہونے کی چیز ہے۔ خود 3 سپارے میں اے اللہ ہماری یہ خبر ہمارے پچھلوں کو بتا دے، تاکہ وہ بھی ہمارے جیسے اعمال کر کے آئیں اور جنت کی یہ نعمتیں بھی ملیں۔ ہمیں مصیبت میں صبر کا حکم دیا، قدرتی آنکھیں میں آنسو آ جائیں اور بات ہے، لیکن اللہ نے بیان کرنا اور اس میں واویلا کرنا، اور اس کے اندر جو ہے اس کے اندر خاص قسم کا لباس غم کا پہننا، یہ شریعت مطہرہ میں نہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے آپ کے جان نثار سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے، 269 صحابہ آپ کی زندگی میں شہید ہوئے۔ تو یہ شہداء ہیں، ہر ایک نے اس موقع پر صبر کیا اور انہی کی راہ پر چلے۔ شہداء کے اوصاف حمیدہ ان کو اپنایا، ان کی زندگی اپنانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ایک دن حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے 10 محرم کی شام کو پوچھا کہ بھائی تم نے کیا کیا کیا؟ حضرت سے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ فرمایا میں نے آج پورا قرآن ختم کیا، اور اس کا ثواب میں نے سیدنا حسین اور سارے اہل بیت کو بھیجا۔ جو کام کرنے کا ہے یہ کرنا چاہیے، ناجائز مجالس میں بچیں، ان کی رونق نہ بڑھائیں، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایسی چیزیں جو بدعات کے ثمرے میں ہیں، اللہ پاک کے یہاں رنجش کی چیزیں ہیں۔ کئی حدیث میں آیا گلا پھاڑنا، گریبان پھاڑنا، چہرے پر تھپڑ مارنا، یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں، اسلام میں نہیں ہیں۔ یہ تو بڑے اسلام کے سپوت گزرے ہیں، اسلام ان پر فخر کرتا ہے۔ یہ تو خوشی کی چیزیں ہیں، جو اللہ کے ہاں چلا گیا، اونچا مقام پا گیا، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ لہذا ان ایام میں جو غیر شریعت کے حدود سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے لیے ان کی راہ پر نہ چلیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں،
جو نبی کے دامن کو پکڑنے والے، تمام صحابہ کرام کو پکڑنے والے، اہل بیت کی سچی محبت رکھنے والے ہیں، اللہ ہمیں انہی کی راہ پر چلائے۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔